اچھا حضرت، آپ کے یہ پچھلے جملے سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ بچے بچپن میں، مثال جو 7 سال کی عمر میں جو ان کو باپ کے جبر سے ان کو جو کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ علمی بات، وہ چیزیں تو بچپن کی یاد نہیں رہتی، اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائے، ٹھیک ہے؟ شیطانی چیزیں تو یاد ہوتی ہیں بالکل عین اسی کے مطابق لوگ بٹھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، پڑھواتے ہیں 7 سال کی عمر میں، وہ باپ کے جبر ہی سے پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اس کو یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتا ہے، بعد میں اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، آگے پھر کالج، پھر یونیورسٹی، وہ بھول جاتا ہے قرآن، لیکن پھر زمانہ گزرنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے قرآن یاد کر لینا چاہیے کہ میں اس کو یاد کروں، لیکن اب وہ مایوس، اب اس سے ناظرہ بھی اس کو نہیں آتا۔ ایسے شخص کے لیے کہ وہ دوبارہ اب کلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اب تو بال بچہ دار ہے، اب تو اس کے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو اب وہ حفظ کی کلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اب یاد کرے بغیر حفظ کی کلاس میں بیٹھے؟ استاد جی اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے گردان بہت ضروری ہے۔ گردان مطلب؟ یعنی حفظ اس کا قرآن مکمل ہو گیا، اب دوبارہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر 1 پاؤ سبق، 1 سپارہ سبکی اور 3 سپارے منزل، اس چیز کو گردان کہتا ہے۔ اس طریقے سے پورا قرآن نکالنا ہے۔ یہ کسی قاری کو سنانا ہے یا اپنے ساتھ اس کو دہرانا ہے؟ حفظ کی گردان حفظ کی کلاس میں ہوگی۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ایک شخص کے لیے یہ چیز ناممکن کے درجے میں ہے۔ میں شیخ جواب دے رہا ہوں جی، جواب یہ ہے کہ اس نے گردان کیا یا نہیں کی۔ حفظ کے بعد اگر اس نے گردان نہیں کی تو یہ حفظ شمار نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ حفظ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اگر اس کو حفظ کے اندر ہی منزل اتنی اچھی یاد تھی کہ وہ سمجھتا ہے مجھے گردان کی ضرورت ہی نہیں تھی، قاری صاحب مجھے تو قرآن بہت پیارا یاد تھا، حفظ کرنے کے بعد کئی قرآن سنائے تھے، اب آ کے بھول گیا مجھے، تو اس کے لیے پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک ٹائم مختص کرے، اس ٹائم کے اندر روزانہ وہ نہ یاد کرنا شروع کرے۔ روزانہ 2 رکوع یاد کر سکتا ہے، 3 رکوع یاد کر سکتا ہے، جتنا یاد کرے نا، کوشش کرے اگر فرصت ملتی ہے تو خود نمازوں کے اندر اس کو پڑھے۔ اچھا، اگر نمازوں کے اندر مطمئن نہیں ہے تو پھر اب وہ کلاس میں نہیں جا سکتا، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے جس میں چھٹی نہ ہو۔ جی، ڈیوٹی کے درمیان رکوع 2 رکوع جتنا یاد ہو تھوڑا تھوڑا کرتا رہے۔ ایک ہفتے کے بعد چھٹی کے دن جا کے حفظ کی کلاس میں کسی حفظ کے مدرس کو جا کے پچھلے ہفتے کے منزل کا ٹیسٹ دے دے۔ آسان کام ہے۔ ایک دن تو ہفتے میں دے سکتا ہے نا، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں جا کے حفظ کا ٹیسٹ دے دے، دوسرے ہفتے میں جائے تو پچھلی منزل کا ٹیسٹ دے دے، پورے مہینے کے بعد جس ٹائم جائے تو پورے مہینے کا منزل کا ٹیسٹ دے دے۔ اس طریقے کے ساتھ 1 مہینے کے بعد اس کو منزل کا نتیجہ ہوگا اس کے سامنے۔